الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ کریم جو کچھ ہم آج سنائیں، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائیں، دین سے اللہ کریم ہم سب کو نسبت عطا فرمائیں، اور آج کی اس نشست کو اللہ پاک اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج جو موضوع ملا ہے اور جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے تو اس موضوع کا نام کربلا کا پیغام دور حاضر کے نام۔ تو انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ کرے کہ اس موضوع کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے شایع نشان اللہ پاک ہمیں گفتگو کرنے کی اور اخلاص نیت کے ساتھ کہ جو بھی ہم کہیں اللہ پاک کی رضا خوشنودی پیش نظر ہو، مد نظر ہو، اور نفع بخش باتیں اللہ ہم سب سے کہلوائے، ہم سب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہمیں نفع پہنچے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اس موضوع کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے شایع نشان ادب والے انداز سے اللہ ہمیں گفتگو کی، نفع بخش گفتگو کی اللہ ہمیں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، ایک عشرہ مکمل ہو چکا ہے، اور الحمدللہ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک نے اس مہینے کے اندر جتنے لوگوں نے عبادات کی ہیں، بہت سے آپ لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا یقینی طور پہ، ہو سکتا ہے کچھ لوگ آج بھی روزے سے ہوں، تو اللہ پاک سے سب سے پہلے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک تمام روزے داروں کے روزوں کو، تلاوت کرنے والے جو ہمارے بھائی ہیں، تلاوت کرنے والی بہنیں، جتنی بھی نیکیاں آپ نے کی ہیں، آپ نے صدقات دیے ہیں، آپ نے وظائف پڑھے ہیں، آپ نے نمازیں ادا کی ہیں، تہجد آپ نے پڑھی ہے، تلاوت کی ہے، بے شمار جو نیکیاں آپ نے کی ہیں، ہم سب نے کی ہیں، پوری امت کی طرف سے اللہ تمام نیکیوں کو اللہ کریم قبول و منظور فرمائے۔ اور اس عشرے کے اندر، اس مہینے کے اندر اور اس عاشورہ کے دن کے اندر جو رحمتیں تھیں، جو برکتیں تھیں اللہ پاک نے رکھی ہیں، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پوری امت کو اس عاشورہ کی خیر و برکت سے، اس مہینے کی خیر و برکت سے، اس عشرے کی خیر و برکت سے، اور خاص کر کے پورا سال جو نیا ہجری کا جو سال شروع ہوا ہے 1442 جو ہے، اللہ اس سال کو ہم سب کے حق میں، پوری امت کے حق میں اللہ کریم اس کو باعث خیر بنا دے، اللہ کریم اس کو باعث برکت بنا دے، باعث امن و امان بنا دے، اور جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے، جو وائرس کی وجہ سے جو پریشانیاں آئی ہیں، پوری امت پریشان ہے، پوری انسانیت پریشان ہے، جو نقصانات ہوئے ہیں اللہ کریم اس کی ریکوری فرمائے، بے روزگاروں کو اللہ کریم حلال روزگار عطا فرمائے، بیماروں کو اللہ کریم شفاء کلیہ عطا فرمائے، بے گھروں کو اللہ گھر عطا فرمائے۔ آپ کو معلوم
معلوم ہوگا کہ فلڈ کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے بہت سے علاقے جو ہے زد میں آئے ہیں، بہت سے لوگ بیچارے بارش کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے پریشان ہیں، خصوصاً پاکستان کے اندر، کراچی کے اندر پورا کراچی اس وقت ڈوبا ہوا ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ ہر قسم کی آفت سے، زمینی آفت، آسمانی آفت، ہر قسم کی آفت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ بیچارے بے گھر ہوئے ہیں، جن کے بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں، اللہ کریم محض اپنے فضل و کرم سے اس کی تلافی فرمائے، اللہ غیب سے ایسے لوگوں کی مدد فرمائے۔ ناظرین، آپ سب کا بہت میں مشکور ہوں، بہت بہت شکریہ۔ آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، اسلام چینل اردو کا بھی ہم بہت مشکور ہیں کہ الحمدللہ دیکھیں کتنی پیارے پیارے پروگرام آپ نے اب تک سنے ہیں، پہلی محرم سے لے کے اب تک، اور اس میں یقینی طور پہ یہ لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ پروگرام کو مرتب کرنے والے جو لوگ، پوری ٹیم کو ہم سلام پیش کرتے ہیں آپ سب کی طرف سے۔ اللہ کریم ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اس چینل کو بھی اللہ قبولیت عطا فرمائے، اللہ کریم اس کی استفادہ کو، اس کی نفع کو اللہ عام فرمائے۔ تو بہرحال اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ کریم آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں جس موضوع پر، اللہ اس کو بھی قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ سب کی بہت سے، مجھے پتہ ہے بہت سے لوگ پریشان حال ہیں اس وقت، مختلف قسم کی پریشانیاں ہیں، بہت سی لوگوں کی جابس چلی گئی ہیں، رشتوں کے مسائل ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، معیشت کے مسائل ہیں، معاش کے مسائل ہیں۔ تو بہرحال ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ کریم۔ اور دیکھیں یہ ناظرین، یہ جو کچھ بھی حالات آتے ہیں نا، یہ سارے حالات کے پیچھے اللہ پاک کی مشیت ہے، اللہ پاک کی حکمت ہے، اللہ پاک کا اپنا ارادہ ہے۔ اور مومن کی جو سب سے بڑی صفت ہے، سب سے بڑی جو صفت بتائی گئی ہے قرآن کریم کے اندر، اللہ پاک نے صحابہ کرام کی تمام صفات میں سے سب سے جس صفت کو، سب سے زیادہ جس صفت کو، کوالٹی کو ہائی لائٹ کیا ہے، فوکس کیا ہے، بار بار اس کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ اللہ پاک ان سے راضی تھا اور وہ اللہ پاک سے راضی تھے۔ اور یہ اتنی بڑی، اللہ اکبر، صفت ہے، کوالٹی ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا کہ اللہ ہمیں کیسے پتا کہ آپ ہم سے راضی ہیں، کیا اس کی علامت نشانی کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے کتنا راضی ہیں، کتنے خوش ہیں، تو تم یہ دیکھو کہ تم اللہ پاک کی تقدیر سے کتنے راضی ہو۔ اللہ پاک نے جو حالات بھیجے ہیں، جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، جو تمہارے لیے تقدیر بنائی گئی ہے، تقدیر جو بنی ہے، فرمایا کہ جتنا زیادہ تم تقدیر سے راضی، اتنا ہی اللہ پاک تم سے راضی۔ تو سب سے بڑی عبادت، اور وہی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں ناظرین، کہ جو واقعات ہیں نا بے شمار، ہماری تو دیکھیں نا پوری اسلامی تاریخ، قربانیوں کا دوسرا نام اسلام ہے۔ آپ پوری اسلامی آپ تاریخ پڑھیں، اول سے لے کے آخر تک، ابتدا سے لے کے انتہا تک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھیں، قرآن کریم نے بڑے واضح انداز میں، بڑے انوکھے انداز میں، یونیک انداز میں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو سنایا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، بے شمار انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام، دیکھیں شروع سے یہ خیر و شر کا جو معرکہ ہے نا، خیر شر، حق اور باطل، اس کا معرکہ جو ہے شروع سے، روز اول سے، ازل سے اس کا کشمکش جاری ہے۔ حق باطل کی کشمکش، آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، بالکل ساتھ ساتھ شیطان کا کردار آپ دیکھیں، بالکل ساتھ ساتھ شیطانی کردار ہے، ایک کردار آدم علیہ السلام کا۔ پھر آپ اگر مطالعہ کریں تو شروع سے لے کے آخر تک ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، ایوب علیہ السلام آتے ہیں، یونس علیہ السلام آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی حق و باطل کے معرکے میں گزر گئی، پوری زندگی بنی اسرائیل سے، ہارون علیہ السلام، عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، داؤد علیہ نبینا علیہ السلام، نوح علیہ نبینا علیہ السلام۔ تو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کی تاریخ کیا ہے؟ اسلام کی تاریخ اول سے لے کے آخر تک ساری کی ساری شہادتوں سے بھری ہوئی، اور اسلام کا دوسرا نام ہی آپ اگر قربانی رکھ دیں کہ قربانیوں کا سے عبارت ہے پورا اسلام، پوری اسلامی تعلیم، قربانی ہی قربانی، قربانی ہی قربانی۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے، علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دیکھو اللہ پاک نے انسان کی کامیابی اور کامرانی قربانی میں اللہ پاک نے اس کو مضمر رکھا ہے، قربانی میں پوشیدہ ہے۔ کوئی بھی انسان دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، کامرانی چاہتا ہے، سرخرو ہونے چاہے دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے، تو اس کس میں یہ چیزیں مضمر ہیں؟
یہ کس میں پوشیدہ ہے کامیابی کامرانی؟ فرمایا کہ قربانیوں کے اندر۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر ماں باپ، وہ ماں باپ جو چاہتے ہیں کہ بچے ان کے بڑے ہو کے بہترین فیوچر ہو، ان کا مستقبل روشن ہو، تابناک ہو، اور بہترین مستقبل کے وہ معمار ہوں، کامیابی کامرانی سے ہمکنار ہوں۔ آپ ان کی زندگی دیکھ لیجئے، ماں باپ کی کتنی قربانیاں ماں باپ دیتے ہیں۔ اب کسی کا بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہو، آپ دیکھیں اس کے پیچھے، ڈاکٹر بنانے کے پیچھے، انجینئر بنانے کے پیچھے، کوئی بڑی ڈگری کر رہا ہو، بڑا کورس، کتنی قربانیاں دیتے ہیں ماں باپ۔ اسی طرح دینی تعلیم کے اندر جو بچے حافظ بنتے ہیں، میں نے دیکھا ہے مائیں صبح فجر سے پہلے اٹھتی ہیں، فجر سے پہلے اٹھ کے بچوں کو تیار کرتی ہیں، مسجد لے جا کے چھوڑتی ہیں، پھر مسجد سے لاتی ہیں، یعنی 24 گھنٹے کی زندگی خصوصاً ماؤں کی، ایسی ماؤں کو سلام ہے، پوری ان کی زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی، نیند کی قربانی، آرام کی قربانی، چین کی قربانی، انٹرٹینمنٹ کی قربانی۔ ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ جو ماں باپ اپنے بچوں کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، اپنے انٹرٹینمنٹ سے دستبردار ہو جاتے ہیں کہ جی اب ہم نے گانا نہیں سننا، اب ہم نے فلمیں نہیں دیکھنی، اب ہم نے ایسی حرکت نہیں کرنی۔ بچے بڑے ہو رہے ہیں، یہ جو باشعور والدین ہوتے ہیں نا، باشعور قسم کے، تو وہ ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں میرا بچہ اب بڑا ہو گیا ہے، نہیں میری بچی بڑی ہو گئی، مجھے کیا کہے کہ میں گانا سنوں، میں ڈرامے دیکھوں، میں فلمیں دیکھوں، میں ایسی حرکت کروں۔ تو اپنی ہر نقل و حرکت پر والدین خیال رکھتے ہیں کہ نہیں میرے بچے دیکھ لیں گے، بچے مجھے کیا کہیں گے۔ یہ غیر سنجیدہ حرکت ہے، یہ غیر سنجیدہ عمل۔ تو آپ قربان جائیے ناظرین۔ اسلام کیا ہے؟ سر سے لے کے پیر تک قربانی، آپ قربان جائیں۔ اللہ کریم نے قرآن میں بڑی پیاری آیت ارشاد فرمائی، فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اے انسانوں، ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا، شروع سے لے کے آخر تک مشقت ہی مشقت، مشکل ہی مشکل۔ آپ دیکھیں نا زندگی کا جائزہ لیں، ہم جب پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد کتنے مراحل ہوتے ہیں ماں باپ کے لیے، صبر آزما مراحل۔ چھوٹا سا بچہ ہے جی، اچھا اس نے دودھ پیا جی، اس کو اب بپ لینی ہے جی، اب ماں باپ نے اس کو کاندھے پہ لیا، اس کے پیٹ کو رب کر رہے ہیں جی، بپ آ جائے کہ ماں باپ پریشان ہے جی، بپ پہ، بچے کو بپ نہیں آ رہی ہے۔ اب اس کے بعد مرحلہ آتا ہے دانت نکلنے کا جی، اب دانت نکل رہے ہیں۔ نہیں، آپ دیکھیں کہ کوئی لمحہ بچے کو خدا نخواستہ بخار ہو جائے، کھانسی ہو جائے، پیٹ میں، کس قدر مشقت اور صبر آزما حالات سے ماں باپ گزرتے ہیں۔ امیجن کریں آپ کتنی مشقت اور کتنی مشکل ہوتی ہے۔ اب پھر بچہ جیسے جیسے بڑا ہوا، اس کی ضروریات بڑی ہو رہی ہیں، اس کی ڈیمانڈ بڑی آ رہی ہیں، اس کا ضد، پھر اس کے نخرے، اس کے ناز برداری، اللہ اکبر، کتنے مراحل ہوتے ہیں، تب جا کے وہ بچہ بڑا ہوا۔ اب بڑا ہوا، اب اس کی تعلیم کی فکر ہے کہ پڑھے گا کیا، اس کا ذوق کیا ہے، ہوم ورک کراؤ، کس اسکول میں ڈالوں، اس کا ذوق کس طرف ہے، اس کو ڈاکٹر بننا ہے، اس کو انجینئر بننا ہے، اس کو سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے، کون سا وہ راستہ چوز کرتا ہے، اس کی چوائس کیا ہے، کتنے مراحل ہوتے ہیں۔ اب بچہ بڑا ہوا، اب اس کی شادی کا مسئلہ، شادی کہاں کیا جائے، کتنا بڑا مسئلہ یہاں شادیوں کا ہے۔ اب اس کے رشتے کہاں سے لائے جائیں، اب رشتے بھی اچھا ملا تو سبحان اللہ، رشتہ اچھا نہ ملا تو وہ ایک نیا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، ماں باپ سے کٹ آف ہو گیا جی، رشتہ ختم، منقطع۔ آپ یقین جانیے، قربان جائیے اللہ پاک کی اس آیت پہ۔ اللہ پاک نے بتایا ہے کہ میرے بندو، یہ دنیا سکھ کی جگہ نہیں ہے، یہ راحت کی جگہ نہیں ہے، یہ چین کی جگہ نہیں، یہ تو قربانیوں کی جگہ ہے، یہ تو قربانیوں کی جگہ ہے، مسافر خانہ ہے، مسافر خانہ۔ تو آپ دیکھیں کہ جتنا بڑا انسان ہوتا ہے نا، جتنا بڑا انسان ہوگا اتنے ہی اسی کے شایہ نشان، اسی شان کے مطابق اس کے سامنے چیلنجز آتے ہیں، جتنا بڑا انسان۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بڑائی، ان کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ جتنا بڑا انسان ہو، بلکہ آپ یقین جانیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہ ہوتی نا تو تعجب کی بات تھی، واقعی تعجب کی بات تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں کون ہیں، نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، جن کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے، وہ سیدہ، اللہ اکبر، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون، جو اللہ کے نبی کی بڑی چہی تھی، ان کا خون دوڑ رہا ہے۔ کس کا دودھ پیا انہوں نے، والدہ کون ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ نساء اہل الجنہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت ہی پیاری۔ کس کا خون دوڑ رہا ہے، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا مقام، فرمایا کہ میں علم کا وہ شہر ہوں اور علی علم کے دروازہ ہیں۔ کتنا بڑا مقام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خلفائے راشدین میں سے ہیں،
عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تحاشا بے پناہ محبت کرنے والے، بے پناہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، شیر خدا جن کو کہا، اتنا بڑا مقام کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ صحابہ کرام میں بہت بڑا مقام ہے۔ اب ایسی ہستی کا جو جگر گوشہ ہو، نور نظر ہو، چشم کرم ہو، اس کو پھر شہادت کا مقام نہ ملے تو زیادتی ہوتی ان کے مقام کے ساتھ، ان کے مقام کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ ان کو جو مقام عرفہ بلند و بالا جو اللہ پاک کیا چاہتے ہیں، آپ دیکھیں نا، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے نا، آپ مجھ سے زیادہ لاجک سمجھتے ہیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے جب اس کی روح نکلتی ہے، جان نکلتی ہے، تو آپ سوچیں کہ کتنی دیر تکلیف ہوتی ہے، کتنی دیر جب کوئی تڑپ رہا ہو، کسی کا انتقال ہو رہا ہو، سیکنڈوں کے اندر روح نکلتی ہے۔ آپ یقین جانیے کہ تکلیف کب تک ہے؟ جب تک روح نہیں نکلتی۔ روح نکلنے کے بعد جو مزے ہیں، جو عیش ہیں، جو آرام ہیں، ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ پاک دراصل یہ چاہتے تھے کہ میرے محبوب کا جو محبوب نواسا ہے، اتنے بڑے مقام سے کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ شہادت کا مقام، اللہ اکبر، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ تو مطلوب ہے ایک مومن کا، یہ تو مقصود ہے ہمارا اور آپ کا۔ شہادت بہت بڑا بلند و بالا مقام ہے۔ ہم لوگوں کو شاید اس دنیا مادی، چونکہ ہم لوگ مادہ پرست لوگ ہو گئے ہیں، مادی چیزیں ہمیں جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں، مادی چیزیں ہمیں بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ یہ چیزیں ہماری اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، ابھی جو میں نے آیت پڑھی، فرمایا کہ ان لوگوں کو مردہ نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ پاک کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، انہیں ڈیڈ نہ کہو، انہیں باڈی نہ کہو، ان کو فرمایا کہ بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے۔ مختصر سے بریک کے بعد انشاءاللہ پھر اسی موضوع پر بات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ بریک سے قبل میں عرض کر رہا تھا کہ آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ آج ہی کے اور اس مہینے کا جو عظیم ترین جو سانحہ پیش آیا تھا اسی حوالے سے ہے کہ کربلا کا پیغام دور حاضر کے نام، یہ آج کی گفتگو کا موضوع تھا۔ بہرحال اللہ کریم سے دعا ہے ناظرین، اللہ کریم ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ سلامتی عطا فرمائے، اور اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نورانی خاندان ہے، اور اللہ اس سے بھی ہمیں نسبت عطا فرمائے، اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پیغام تھا، جو اصل میں پیغام تھا، جو میسج تھا، جو میسج ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ جو دور گزرا ہے اور مشقت جو دور گزرا ہے، بہرحال اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور دین پہ ہم سب کو اللہ کریم چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کالز آن ہیں، آپ چاہیں تو سوالات اگر آپ کے ذہن میں ہوں آپ کی ٹاپک کے حوالے سے، یا کوئی اور مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ضرور سوال کریں، اور آخر وقت سے پہلے کریں تاکہ وقت اتنا بچے تاکہ میں آپ کو جواب دے سکوں۔ بس اوقات بہت سی کال سے اور بہت سے سوالات رہ جاتے ہیں وقت نہ ملنے کی وجہ سے، پیشگی معذرت بھی ہے۔ تو میں ہمیشہ گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کال کریں تو اس کا خیال رکھیں کہ کچھ وقت بچا ہوا ہو اختتام کے وقت سے، تاکہ ہم آپ کو اچھی طرح جواب دے سکیں۔ بہرحال بہت بہت شکریہ۔ پھر میں عرض کر دوں کہ جن لوگوں نے اس مہینے کے اندر عبادات کی ہیں، روزے رکھے ہیں، تلاوت کی ہیں، خصوصاً ہماری بہنوں نے بہت عبادات کی ہیں، مستقل کالز آتی رہتی ہیں مسئلے مسائل کے پوچھنے کے حوالے سے، تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی تمام تلاوت کو، صدقات کو، جتنی بھی نیکیاں آپ نے کی ہیں، آپ نے روزے رکھے ہیں، آپ نے اور بھی جو نیکیاں کی ہیں، وظائف پڑھے ہیں، اللہ کریم آپ کو اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور بھرپور اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کا جو رشتہ ہے، جو نسبت ہے اہل بیت سے،
ख़ास करके हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नवासे हैं, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अल्लाह इस अक़ीदत के अंदर भी बरकतें अता फ़रमाए और सही अंदाज़ से अल्लाह इनके साथ हमें इज़हार अक़ीदत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इनका जो पैगाम है, इस वाक़े का जो पैगाम है, अल्लाह करीम उस वाक़े को हमें समझने की, उसकी हक़ाइक़ क्या हैं, उसका पस मंज़र क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। और सबसे बड़ी बात नाज़रीन में अभी मैंने अर्ज़ किया ब्रेक से क़बल कि देखें अल्लाह पाक जो है ना क़ादिर मुतलक़ है। कुरान ने तज़किरा किया है कि फ़अालुल लिमा युरीद, अल्लाह जो चाहते हैं करते हैं, अल्लाह जो चाहते हैं करते हैं। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, मेरे बंदो जो तुम चाहो वो नहीं हो सकता, जो अल्लाह पाक चाहते हैं वो होता है। गोया दुनिया में जो कुछ हुआ आज तक, जो कुछ होता और होगा वो अल्लाह पाक के हुक्म से, मशीयत से, इरादे से होगा। हमारे साथ एक कॉलर हैं जो जी कॉल रिसीव कर जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह पाक का बहुत करम। आप ठीक हैं भाई? जी जी, मेरे दो सवाल हैं जी छोटे से। जी जी जी, एक तो सवाल ये है कि अगर कोई एक रोज़ा रखे जैसे 9 मुहर्रम हराम का और उसकी शाम को तबीयत खराब हो जाए तो वो दूसरे दिन छोड़ दे तो तीसरे दिन रख सकता है? ठीक है, अर्ज़ करता हूँ। अच्छा, और दूसरा ये बताएं कि आज 10th मुहर्रम है कि पहले कल हो गया, कुछ लोगों का डिस्प्यूट हो गया, कुछ लोग आज कह रहे हैं कि आज है। ठीक है, मैं अर्ज़ करता हूँ। बहुत शुक्रिया। दूसरा सवाल क्या भाई? अच्छा कॉल नहीं। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करीम जज़ा खैर अता फ़रमाए। भाई दो सवाल आपने किए हैं। ग़ालिबन एक सवाल आपका यह था कि अगर कोई शख्स 9 मुहर्रम को रोज़ा रख ले और तबीयत ख़राबी की वजह से 10 का रोज़ा छूट जाए तो क्या 11 को रोज़ा रख सकता है दूसरे दिन? तो देखिए असल जो रोज़ा है ना, ये दो बातें बहुत ज़रूरी है समझना कि असल जो रोज़ा है वो 10 मुहर्रमुल हराम का आशूरा, जिसको आशूरा कहते हैं। आशूरा असल में आशरा से है, आशर कहते हैं अरबी ज़बान में, काउंटिंग है कि आशर कहते हैं 10 को। आशूरा यानी 10वां, 10वां जो दिन होता है मुहर्रमुल हराम का, वो आशूरा का दिन होता है। तो असल जो रोज़ा है आशूरा का है। उसके बाद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए हिजरत करके, तो आपने देखा कि यहूद जो है रोज़ा रखते हैं। और तो आपने पूछा कि तुम क्यों रोज़ा रखते हो? जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि आशूरा का जो दिन है इतना मुतबर्रक दिन है, इतना अज़ीमुश्शान दिन है कि इस दिन के साथ इतने वाक़यात वाबस्ता हैं, इतने वाक़यात वाबस्ता हैं कि आप काउंट नहीं कर सकते। बेशुमार और बड़े अज़ीमुश्शान वाक़यात। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने नजात अता फ़रमाई फ़िरौनियों से, और बनी इसराइल को नजात अता फ़रमाई उनके जुल्म व सितम से। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़ीमुश्शान वाक़यात इसी दिन पेश आए। दाऊद अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, बेशुमार वाक़यात। क़यामत भी इसी दिन आएगी 10वीं मुहर्रमुल हराम को। और हुस्न इत्तफ़ाक़ देखें कि अल्लाह पाक ने जिस मुक़द्दस दिन के अंदर बेशुमार वाक़यात रूनुमा हुए हैं, उसी दिन को 10वीं मुहर्रमुल हराम को, आशूरा के दिन को, अल्लाह पाक ने हज़रत हुसैन और उनके असहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, जिन पर हम सब के माँ बाप कुर्बान, अल्लाह पाक ने इस अज़ीमुश्शान वाक़े के लिए, अज़ीमुश्शान शहादत के लिए, इस अज़ीमुश्शान ये कामयाबी का वाक़या है। ये देखें, ये शहादत जो है ना, ये शहादत ऐसी चीज़ है इस पर इंसान खुशी मनाए, इस पर इंसान फ़ख्र करे, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे कि मेरे अल्लाह उन महबूब शहीद बंदों में आपने मुझे शामिल फरमा लिया। इतना बड़ा मकाम मुझे आपने अता फरमा दिया जिसकी तमन्ना किया करते थे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी तमन्ना की गई। इतनी अज़ीमुश्शान सआदत मिल गई। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह पाक ने इसी आशूरे के दिन को हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के लिए अल्लाह ने मुंतखब फरमाया। मैंने अभी अर्ज़ किया है कि हर चीज़ अल्लाह पाक के इरादे से, अल्लाह के इज़्न से है, अल्लाह की मशीयत से। बेशुमार ऐसे वाक़यात होते हैं दुनिया में, हो रहे हैं और होते रहेंगे क़यामत तक। तो बहरहाल असल जो रोज़ा है भाई आशूरा का रोज़ा है 10वां, उसके साथ एक रोज़ा और मिला लेना चाहिए। चूँकि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहूदियों से पूछा कि तुम रोज़ा क्यों रखते हो, तो उन्होंने कहा कि हम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में रखते हैं कि आज के दिन अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नजात अता फ़रमाई थी फ़िरौन और फ़िरौनियों से। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगले साल अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं रोज़ा रखूँगा और 2 रखूँगा, एक रोज़े के बजाय एक और मिला लूँगा, 9वीं का या 11वीं का। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर है जो ने भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल है कि आज मेरा कज़न भाई है वो फौत हुआ है, तो आज उसको मगरिब से पहले
پاکستان میں فوت ہوا، اس کو دفن کر دیا کہ دشورے کا پاکستان آج دشورہ تھا نا، تو آج کے دن جو آدمی وفات پا جائے اس کا درجات کیا ہے؟ پلیز اس کے بارے میں ذرا تفصیل بتائیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ 2 روزہ جو ہے ہمیں رکھنا چاہیے، یعنی 10 والا تو ضرور رکھیں آپ جو عاشورہ کا دن ہوتا ہے، ساتھ میں ایک اور ملا لیں، 9 کا ملا لیں یا 11 کا ملا لیں، اس طریقے سے پوری سنت کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اور اگر 10 کے علاوہ 9 یا 11 کا آپ نہ رکھ سکیں تو کوئی حرج نہیں، اگر کوئی عذر پیش آ گیا، طبیعت خراب ہو گئی، تو ایسا نہیں کہ کوئی پیکج ہے پورا کہ رکھنا ہے تو 2 ورنہ نہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رکھنا ہے تو آپ نے 2 ہی رکھنا ہے، 1 رکھ ہی نہیں سکتے، نہیں ایسا نہیں ہے، آپ عاشورہ کا روزہ رکھ لیں۔ اگر کوئی عذر ہو، طبیعت اچھی نہیں ہو آپ کو، یا طبیعت اچانک خراب، لیکن عاشورہ کا روزہ اصل جس کی فضیلت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس روزے کی وجہ سے اللہ پاک پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے، یہ فضیلت اس روزے کی۔ بقیہ یہ کہ جو اختلاف تو بھائی ہمارے یہاں چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب ایک دوسرے کا اکرام کریں، ایک دوسرے کا یہ خوبصورتی اصل میں اسلام کی ہے، اور اس صفت کو ہمیں اپنانا چاہیے کہ ہر آدمی دوسرے کو افضل سمجھے، ٹھیک ہے۔ بقیہ آپ کو پتہ ہے مون کا سسٹم ہے، ایک الگ ٹاپک ہے، مون ہوا نہیں ہوا، ہلال کا وجود ہے کہ نہیں ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اس کے لیے بہترین عافیت کی رائے یہ ہے کہ آپ کی جو لوکل مسجد ہے، آپ کے جو اپنے لوگ ہیں، جس شہر میں آپ رہتے ہیں، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، وہاں کی جو اکثریت جو فیصلہ کرتی ہے، آپ اپنی رائے کو، بے شک آپ کی رائے الگ ہو لیکن اپنی رائے کو قربان کر دیجئے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، اللہ پاک اس پر بھی اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اچھا میری بہن نے یہ کال تھی، بھائی ان کے فوت ہو گئے ہیں، سب سے پہلے دعا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کریم ان کی بال اللہ کریم مغفرت فرمائے میرے بھائی، اور اللہ کریم ان کے آخرت کے، قبر کے، برزخ کے مراحل کو اللہ پاک ان پر آسان فرمائے، ان کے حساب کتاب کو اللہ کریم آسان فرمائے، اور لواحقین کو، خاندان والوں کو اللہ کریم صبر جمیل عطا فرمائے۔ بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون آپ پڑھا کریں، جب بھی یاد آئے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ان کے لیے ضرور آپ ایصال ثواب کریں، جتنے لوگ گھر میں ہوں ہر شخص اس بات کا اہتمام کرے۔ اس سے ایک تو یہ کہ اس کو خوشی ہوتی ہے جس کو آپ ہدیہ بھیجتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ بقیہ یہ کہ آج کے دن کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ اس حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ دن بہت بابرکت دن ہے، اللہ کی ذات کی سے امید ہے کہ اللہ پاک آج کی دن کے حوالے سے، آج کے دن کی برکت کو، عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کرے کہ آسانی اللہ فرما دیں اور کوئی بہتری ان کے ساتھ ہو جائے۔ الگ سے کوئی بشارت نہیں ہے، کوئی حدیث میں ایسا تذکرہ نہیں آیا ہے کہ کوئی شخص کا آج کے دن انتقال ہو جائے تو الگ سے اس کے لیے کچھ ہے، لیکن بہرحال اللہ پاک سے اچھی امید رکھنا چاہیے کہ چونکہ آج اچھا دن ہے، آج عظمت والا دن ہے، برکتوں والا دن ہے، تو جتنی چیزیں آج کے دن کے حوالے ساری بابرکت، آج کے دن کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، اچھے اعمال کرنا، اللہ ہم سب کی پوری زندگی کو بابرکت بنا دے۔ تو اللہ کرے کہ ان کی موت کو بھی اللہ برکت والی بنا دے، کہ آسانی ان کے لیے ہو، اللہ کریم ان پر جنت کے مراحل کو آسان فرما دیں، برزخ کے مراحل کو اللہ آسان فرما دے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ کریم ان کے لیے بہتری فرمائے، اللہ پاک ان کے لیے خیر کا معاملہ فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ انہیں جگہ عطا فرمائے۔ اور ایسی موت سے ہم سب کو عبرت بھی حاصل کرنی چاہیے کہ جب موت کا ہم تذکرہ سنیں تو اپنی موت کو بھی ہم یاد رکھیں کہ دیکھیں ہم نے اور آپ نے سب نے دنیا سے جانا ہے، کوئی نہیں رہا یہاں، نہ کسی نے رہنا ہے۔ تو بہرحال اس موت سے بھی ہمیں عبرت حاصل ہونی چاہیے اور ایسے لوگوں کے لیے ہم ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ بہرحال تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ اس واقعے کے اندر آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر تاریخ شاہد ہے کہ بے شمار واقعات پیش آئیں، بے شمار واقعات پیش آئے ہیں۔ غزوہ بدر کا واقعہ، غزوہ احد کا واقعہ، حضرت اللہ اکبر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھیں، اس کے علاوہ بے شمار حضرت امیر سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، یعنی میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ پوری تاریخ اسلام کا جب آپ مطالعہ کریں تو پوری تاریخ الحمدللہ ان سنہرے بابوں سے بھری ہوئی ہے۔ اور شہادت کا مقام اصل میں سب سے جو بڑی مصیبت یہ ہو گئی ہے، مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہم سمجھ نہیں پائے ہیں کہ شہادت کسے کہتے ہیں، شہادت کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ پائے۔ شاعر نے کہا ہے نا کہ یہ تو شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہو جانا۔ شہادت کے مقام کو اگر ہم سمجھ لیتے تو اللہ کی قسم کبھی ہم اس قسم کی حرکت ہم سے سرزد نہ ہوتی۔ ہم شہادت کی مقام ہی کو نہیں سمجھ پائے کہ شہادت کیا ہے،
شہادت کون سی وہ منزل ہے اور مقام ہے، اور اللہ پاک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت دے کر کیا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ عمل اللہ کے حکم کے بغیر تو ہوا نہیں۔ اللہ پاک نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بڑا جو مقام دینا چاہتے ہیں، شہادت کا عیش، سعادت کا عیش اور سعادت کی منزل جو اللہ پاک دینا چاہتے ہیں، اور جنت کے جوانوں کا سردار جو بنانا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے اتنا بڑا مقام یوں ہی تو نہیں ملا کرتے نا۔ تو میں ابھی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا شہادت کا، اگر آپ اس کی اصلیت سمجھ لیں، حقائق سمجھ لیں کہ شہادت کیا ہے، شہادت کا مقام کیا ہے، شہادت کا درجہ کہ وہ کون سا ایسا درجہ ہے کہ پہلی محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جاتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں فستو ورب الکعبہ، کہ کعبہ کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ بتائیں تو یہ تو کامیابی اور کامرانی کہا جا رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کامیابی بتا رہے ہیں، اپنی کامرانی بتا رہے ہیں کہ فستو ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ایک غزوے کے اندر کہتے ہیں کہ معرکہ تھا دونوں طرف سے، کہتے ہیں ایک صحابی ان کو کسی کافر نے شہید کیا، تو شہادت کے بعد یہی جملہ ان کی زبان سے نکلا کہ فزت ورب الکعبہ۔ وہ جو غیر مسلم کافر تھا وہ بہت شاکڈ ہوا اور پریشان ہو گیا، اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ مرنے والا شخص یہ کیا کہہ رہا ہے، چند سیکنڈ کا یہ مہمان ہے، روح اب نکلنے والی ہے، پرواز کرنے والی ہے اس کے جسم سے، یہ جملہ کیا ہے، واٹ از دس، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا کہ یہ سنو، یہ کیا کہہ رہا ہے، سنو یہ کیا کہہ، یہ تو کہہ رہا ہے کہ فزت ورب الکعبہ، کہ کعبہ کی رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ بہرحال سمجھانے والوں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ جو ہے نا اس کی جان جا رہی ہے، روح قبض ہو رہی ہے، یہ کیوں خوش ہو رہا ہے کہ اسے اب چند سیکنڈ کے بعد اللہ پاک نے ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کو جنت مل جائے گی، اس کو شہادت کا وہ مقام و مرتبہ ملے گا جس مقام و مرتبہ اور جس کے اندر ملنے والی نعمتوں کا عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو وہ جو غیر مسلم تھا، جو کافر تھا، اس نے کہا اتنا بڑا مقام ہے، تو اس نے کہا چلو مجھے بھی جلدی سے کلمہ پڑھاؤ، میں بھی جا کے جہاد کروں۔ آپ اندازہ لگائیں، سب سے بڑا مسئلہ سمجھ کے، کاش کہ ہم سمجھ لیتے جتنی ہمارے یہاں اس مہینے کے اندر اللہ معاف کرے کس قدر ہمارے یہاں بحث مباحثہ مجادلہ آرگیومنٹ، کتنی انرجی ہماری ضائع ہوتی ہے۔ میں نے بارہا عرض کیا کہ دیکھیں شیطان جو ہے نا، شیطان یہ ہمارا بہت بڑا دشمن، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہم سب کا رب کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ پاک؟ کیا فرماتے ہیں کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، میرے بندو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا اسے دشمن ہی کنسیڈر کرنا، یہ تمہارا بہت بڑا دشمن۔ اس نے چیلنج کیا ہے اللہ پاک کو کہ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، اللہ آپ کے بندوں کو اس قدر ہم گمراہ کریں گے، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے ہر طرف سے ان پر ہم اٹیک کریں گے، ان سے آپ سے ہم دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو جب بھی ایسا کوئی موقع آتا ہے نا، جو سنجیدہ موقع ہوتا ہے کہ آدمی کچھ سوچے، سنجیدہ ہو کے کچھ تفکر کرے، کچھ تدبر کرے، ان واقعات کے اندر جو دروس ہیں، جو عبرتیں ہیں، جو سبق آموز واقعات ہیں، جو اس کے اندر اللہ اکبر دروس ہیں، ان پر غور کرتا انسان کہ اس واقعے کے اندر امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو کیوں انجام دیا، کیا چاہیے تھا ان کو، کیا چاہتے کیا تھے وہ؟ مال نہیں، عیش و عشرت نہیں، اقتدار نہیں، آسائش نہیں، زیب و زینت نہیں، ان کا ویژن تو بہت ہائی تھا۔ یہ تو ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کچھ پیسے مل جائیں، کچھ جھوٹی عزت مل جائے، کچھ کرسی مل جائے، کچھ شہرت مل جائے، کچھ لوگ واہ کرنے والے۔ نہیں، یہ لوگ بہت ہی دوسری مخلوق تھے، اللہ کی قسم یہ وہ لوگ نہیں تھے جو ہم اور آپ ہیں۔ یہ بہت یونیک قسم کے بے مثال لوگ تھے، ان کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کی ہم مثال بھی نہیں دے سکتے، مثال بھی نہیں، بے مثال لوگ تھے یہ۔ کیوں انہوں نے چھوڑا؟ مدینہ منورہ کو چھوڑ کے مکہ تشریف لاتے ہیں، اور پھر مکہ سے روانہ ہو جاتے ہیں کہاں؟ کربلا کے راستے۔ کس کام کے لیے؟ کیوں؟ کیا چاہیے تھا ان کو؟ کیا مطالبہ تھا؟ کیا ڈیمانڈ تھا؟ چاہتے کیا تھے؟ اقتدار نہیں، جاہ و حشمت نہیں، جھوٹی عزت نہیں، وجہ سے ان کو بڑی عزت حاصل تھی۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں؟ اس کے پیچھے کیا حقائق، کیا چاہتے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟
اور یہ واقعہ اچانک نہیں ہوا. آپ اگر تاریخ پڑھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، احادیث کا مطالعہ کریں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بشارت سنائی ہے کہ حسین کو شہید کیا جائے گا. کئی بار ایسا واقعہ ہوا، جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، پوچھا اللہ کے نبی کیوں آپ غمگین ہیں، کیوں فکر مند ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی کیوں؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے میرے اس نواسے کو شہید کر دیا جائے. آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام میں کوئی چیز اچانک نہیں ہوتی. ہم کہہ دیتے ہیں نا فلاں شخص کا اچانک انتقال ہو گیا. نہیں، اچانک نہیں ہوتا کچھ. ہر چیز مرتب ہے، ہر چیز مقدر ہے، ہر چیز اللہ پاک نے اس کو پلان کیا ہوا ہے. کوئی چیز اللہ پاک کے ہاں ہر چیز پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ پاک کا نظام ہے. کیوں ہم اتنے مس انڈرسٹینڈ ہو گئے ہیں؟ کھولا ہے؟ کیوں ہم اتنے ناسمجھ ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ اس واقعے کے حقائق کیا ہیں. وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ حقیقت روایات میں کھو گئی اور یہ امت خرافات میں کھو. کتنی اس مہینے کو، بعظمت مہینے کو، باوقار مہینے کو، سنجیدہ مہینے کو، اتنی عظمتوں والے مہینے کو، دن کو اللہ اکبر کس کی نظر ہم کر دیتے ہیں؟ غیر ضروری کاموں میں، غیر ضروری بحث و مباحثہ میں. بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے، وہ چلے گئے اپنی مقام و مرتبہ کو. اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. وہ شاعر نے کہا ہے نا، محمد علی جوہر صاحب کا یہ بڑا پیارا شعر ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید تھا، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کربلا کے واقعے کے اندر دیکھیں آپ کیا میسج، پیغام کیا ہے دور حاضر کے نام، ہم سب کے نام پیغام ہے. سب سے بڑا پیغام میں بتاؤں کیا ہے؟ سب سے بڑا پیغام واقع کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرما کر یہ پیغام دیا ساری کی ساری امت کو، پوری کی پوری امت کو، اپنے نانا جان کی امت کو یہ پیغام دیا. اور یہ انہی کی شایان شان تھا، یہ انہی کی شایان شان تھا. کیا پیغام دیا؟ پیغام یہ دیا کہ کوئی مسلمان کبھی بھی کسی ظلم کی تائید نہیں کر سکتا، کسی ظالم کا دست و بازو نہیں بن سکتا، کسی ظالم کی نصرت نہیں کر سکتا. ایک مسلمان ہمیشہ ظلم کے خلاف ہوگا، کبھی ظلم کی تائید نہیں کرے گا، کبھی ظالم کی تائید نہیں کرے گا. یہ پیغام دیا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ پیغام قیامت تک کے لیے. واقعہ کربلا یقین جانیے کہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا. واقعہ کربلا ایک کسی انفرادی اور شخصی شہادت کا واقعہ نہیں ہے. امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چمنستان نبوت کے پورے خاندان کو جام شہادت نوش فرما، پورے خاندان کو داؤ پہ لگا دیا. پورا کا پورا خاندان. اندازہ لگائیں کہ ایسا واقعہ. یہی وجہ ہے کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے، اگرچہ عاشورہ کے حوالے سے بے شمار واقعات ہیں، اگرچہ شہادت کے بے شمار واقعات ہوئے ہیں، بڑے سنگین، بڑے نازک واقعات پیش آئے ہیں، بڑے مظلومیت کے واقعات، مظلومیت والے واقعات پیش آئے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جس کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ جس کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بہت کم جس کا تذکرہ ہوتا ہے، حضرت سید الشہداء جنہیں سید الشہداء کا لقب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کون تھے یہ؟ امیر حمزہ رضی اللہ. پتہ آپ کو جن کے ساتھ مسلح کیا گیا، جن کے کانوں کو کاٹا گیا، جن کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے، ہندا نے جن کے اللہ اکبر جن کے سینے سے دل نکال کر اس کو زبان دانت کے نیچے رکھ کے چبایا ہے. یہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی رشتے تھے، چچا جان تھے، رضائی بھائی بھی تھے، بہت بے شمار رشتے تھے. آپ کو تعجب ہوگا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اتنا غم ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے چچا جان حضرت حمزہ کے بدلے میں 70 دشمنوں کو ماروں گا. اللہ پاک نے فوراً وحی آئی، اللہ پاک کی طرف سے تربیت ہوئی، اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم آیا کہ نہیں میرے محبوب ہی آپ کے شایع نشان نہیں ہے، میرے محبوب ہی آپ کے شایع نشان نہیں ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. یہ قرآن کی آیت اتری
کہ اگر آپ دشمن سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو بدلہ تو برابر برابر سرابر ہونا چاہیے، برابر سرابر ہونا چاہیے۔ آپ 70 نہیں آپ 70 کیسے مار دیں؟ فرمایا نہیں، یہ آپ کے شایع نشان ہیں جن کی 70 بار نماز جنازہ پڑھی گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ ایک نبی ہر اعتبار سے بڑا مضبوط ہوتا ہے، ہر اعتبار سے اللہ کریم ہر اعتبار سے بڑی قوت عطا فرماتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے، آپ کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئیں۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، آج کتنا ان کا تذکرہ ہوتا ہمارے یہاں؟ نہیں ہوتا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شہادت کے اتنے واقعات ہیں کہ پوری تاریخ اسلامی بھری ہوئی ہے، لیکن واقع کربلا کو جو قبولیت ملی ہے، کمال کی بات یہ آپ دیکھیں کہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے، ہمارے ذہن میں جو چیز آتی ہے نا محرم الحرام کے حوالے سے، بس ایک ہی واقعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور کمال یہ کہ ہم نہیں ماننے والے، نہیں نہ ماننے والے، پوری دنیا کے اندر جس انداز سے، والہانہ انداز سے اس واقعے کی یاد تازہ کی جاتی ہے، اللہ اکبر، دروس ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، ڈیبیٹ ہوتا ہے، طرح طرح کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، اس میں بہت سی چیزیں اچھی بھی ہیں اور بہت سی چیزیں غلط بھی ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ روک نہیں سکتے جب ایک چیز عمومی بلوا کی شکل اختیار کر لیتی ہے نا۔ اور پھر دیکھیں ہم لوگ انڈیا پاکستان کے جو لوگ ہیں نا، بر صغیر کے لوگ، ہمارا ایک عجیب مائنڈ سیٹ ذہن بنا ہوا ہے۔ ہم لوگ جب کسی واقعے کو سنتے ہیں نا، قصے کہانی سے ہم لوگوں کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے۔ دیو مالائی ہمارا مزاج بنا ہوا ہے، دیو مالائی مزاج۔ آپ دیکھیں جو ہمارے یہاں ہندوستان کے جو لوگ ہیں، ان کے یہاں جو مذہب ہے اور مذہب کے حوالے سے جو وہ باتیں کرتے ہیں، ساری کہانیاں، اور کہانی آدمی بڑے غور سے سنتا ہے، بڑی دلچسپی لے کے سنتا ہے، تو وہ واقعات جن کے اندر کہانیاں شامل کر دی گئی ہوں، ان واقعات سے ہمیں بڑی دلچسپی ہوتی ہے۔ یہی واقعہ کچھ ہوا ہے واقع کربلا کے ساتھ۔ یقیناً کوئی شک نہیں کہ بڑی مظلومیت والی شہادت، کوئی شک نہیں، کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ حق و باطل کا یہ معرکہ تھا، ایک طرف امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف یزید پلیت ظالم جابر فاسق فاجر، کوئی شک نہیں حق پہ تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، حق پر تھے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ اے میرے محبوب کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا، اور باطل کو تو ختم ہونا ہی۔ لیکن آپ دیکھیں اس واقعے کے اندر کہ جو اصل واقعہ ہے، جو اصل حقائق ہیں، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے میں واقعات کی جزیات کی طرف نہیں جا رہا ہوں، آپ نے بہت سنا ہوگا واقعات کی کلیات، جزیات، تفصیلات آپ سن چکے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس واقعے کے پیچھے اس کا پس منظر، اس کے حقائق، اس کا پیغام کیا ہے۔ اتنا بڑا معرکہ، آپ ظاہر ہے کہ دیکھیں نا، اللہ پاک کی ذات، ہم خود کہتے ہیں کہ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا، تو اللہ پاک کی اپنی شان ہے، اللہ بہت بے نیاز ہے، بہت بے نیاز۔ اتنا بڑا مقام جو اللہ پاک نے دیا ہے، اس کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا ہے، اس ہستی کا نامی اس میں گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اور ہونا ہی چاہیے۔ اتنے بڑے مقام کے لیے جس ہستی کو منتخب کیا گیا، اللہ کا انتخاب تھا۔ اللہ پاک کا انتخاب کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ یہ میرے آپ کے اللہ کا انتخاب تھا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ چاہتے کس کی جرت ہے کسی کے بال کو بیکا کرتے۔ انشاءاللہ مختصر سے بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ بریک سے قبل میں عرض کر رہا تھا، اور جو موضوع تھا آج کے بیان کا، کہ کربلا کا جو پیغام ہے دور حاضر کے نام، کہ یہ جو عظیم الشان جو واقعہ پیش آیا ہے، عظیم الشان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے اس معرکے کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو مقدس جو ہستیاں تھیں، جس میں بچے، بڑے، بوڑھے، خواتین، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بچا ہوا تھا، پورے خاندان کو اللہ پاک کی بارگاہ میں اور اس مقام، اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی تھا، سب کچھ پیش کر دیا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ناظرین کہ
اول تو ہمیں اس کے حقائق کا سمجھنا بہت ضروری ہے، چونکہ بہت سے باتیں اس کے اندر ایسی ہیں جس میں رطب و یابس، یعنی صحیح روایات اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری قسم کی باتیں بھی شامل ہو گئی ہیں، غلط قسم کی. تو اس سے ایک عجیب و غریب جب ہم اس واقعے کو سنا رہے ہوتے ہیں تو خدا نخواستہ نعوذ باللہ اس انداز سے پیش کر رہے ہوتے ہیں جس سے اللہ نہ کرے یعنی عجیب انداز میں کہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین تک ہم پہنچ جاتے ہیں. تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا جو پورا خاندان ہم سب کے لیے سراپا احترام والا اور عزت والا، کہ ادنا درجے کی بھی ہم بے ادبی سے بچیں، ادنا درجے کی بھی بے ادبی اہل بیت سے ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر سکتی، ادنا درجے کی بے ادبی. اس لیے اس سے کلیہ طور پہ اس واقعے کو ہم سنائیں بہت ہی ادب کے ساتھ، اور اس بات کی کوشش کریں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی طرح اللہ پاک نے جو صحابہ اکرام کے بارے میں اور اہل بیت اطہار کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اور احادیث کے اندر جو روایات ہیں، علماء نے لکھا ہے اس لیے کہ دیکھو اگر آپ نے صحابہ اکرام کے مقام کو سمجھنا ہو، اہل بیت اطہار کے مقام کو سمجھنا ہو، تو آپ نے قرآن اور حدیث سے سمجھنا ہے. آپ نے ان روایات سے نہیں جو کچی پکی روایات مکس اپ ہو کے جو ہے نا عجیب و غریب شکل اختیار کر جاتی ہیں، اور پھر بیان کرنے والے لوگ بھی اس کا خیال نہیں کرتے کہ جو جس روایت کو وہ بیان کر رہے ہیں وہ اتھینٹک نہیں ہے، وہ قابل اعتماد نہیں ہے، وہ قابل اعتبار نہیں ہے. آپ صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے مقام کو قرآن حدیث سے بیان کریں. قرآن ہمارے لیے انف ہے، حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا پورا ذخیرہ موجود، ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں. اس لیے خرافات سے بچیں، ایسی روایات جس سے کسی کی توہین ہوتی ہو، جس سے نعوذ باللہ کسی کے لیے اہانت کا پہلو نکلتا ہو، کسی کو روایات واقعات سن کے آدمی کسی کو گالی دینے پر آمادہ ہو جائے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. بولنے والوں کی بہت بڑی ذمہ داری، صرف بولنا کمال نہیں ہے، ڈھنگ کی بات کریں، ہیلدی گفتگو ہونی چاہیے، ہیلدی ڈیبیٹ ہونی چاہیے جس سے آپ کو سننے والوں کو نفع پہنچے، ان کا ایمان تازہ ہو. اہل بیت اور اصحاب کرام کے بارے میں جو اللہ اکبر عقیدہ اس میں اور تازگی آئے، وہ اور عقیدہ مضبوط ہو، عقیدت میں اور تازگی آئے. ایسا انداز ہیلدی انداز ہونا چاہیے اسپیکرز کا، بولنے والوں کا، نہ کہ ہم لوگوں کو دین سے اور صحابہ کرام سے نعوذ باللہ ان کے حوالے سے ہم بدمزگی پیدا کر دیں، بدگمانی پیدا کر دیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، نیکی برباد، گناہ لازم. یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہمارے معاشرے میں، کیونکہ میں نے ابھی عرض کیا کہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ کی کوئی بھی ایسی نیکی آپ کر لیں جس سے اللہ پاک کے آپ کی محبوبیت کا مقام حاصل ہو جائے، آپ مقبول محبوب ہو جائیں، آپ کو ایک مقام اللہ پاک کے مل جائے، اللہ کا قرب مل جائے. شیطان ہرگز اس بات کو برداشت نہیں کرتا. یہی وجہ ہے کہ شیطان ہمیں ضروری کاموں سے ہٹا کر غیر ضروری کاموں میں لگا دیتا ہے. انرجی ہماری ضائع ہو رہی، انرجی ہماری ویسٹ ہو رہی ہے ضائع فضول کاموں میں. تو جو آیت میں نے سورہ بقرہ کی پڑھی، فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ. جو لوگ اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، تم انہیں مردہ مت کہو، تم ڈیڈ نہ کہو، مردہ، بل احیاء، وہ زندہ ہیں. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. قربان جائیے اللہ پاک کے انداز کلام پر، قربان جائیے. ایسا اسلوب کہتے ہیں کلام الملوک، ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام، بادشاہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا. آپ دیکھیں کتنی پیاری آیت، کتنا پیارا سب کچھ اللہ پاک نے اس آیت نے بتلا دیا کہ میرے بندو، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں نا، قتل کیے جاتے ہیں، تمہارے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ بہت تم ان کی تکلیف کو دیکھ کر تم بہت تکلیف محسوس کرو. اب فطری طور پہ ہمیں حق ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ فطری طور پہ غم کا اظہار نہ کریں. فطری جو طریقہ ہے سوگ منانے کا، ہمارے یہاں 3 دن سے زیادہ سوگ جائز نہیں ہے. سوگ منانے کے اسلوب طریقے بتائے گئے ہیں، ڈھنگ بتلائے گئے ہیں. خوشی کیسے منائیے، غمی کیسے منائیے، سوگ کیسے منائیے، عدت کیسے گزاریے، کسی کے مرنے کے بعد کس انداز سے اس کے لیے ایصال ثواب کیجئے، شادی کیسے کیجئے، نکاح کیسے کیجئے، سب کچھ بتا دیا گیا. میرے استاد کہتے تھے کہ یاد رکھنا، اسلام صرف ایک مذہب ہی نہیں ہے، ایک مکمل کلچر ہمیں دیتا ہے، مکمل تہذیب، تمدن، ثقافت بھی ہمیں دیتا ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا دین بہت سنجیدہ دین، بہت پروقار دین ہے، بہت شائستہ دین ہے. اس کے اندر انارکی نہیں ہے، اس کے اندر لہو و لعب نہیں ہے. بہت سنجیدہ دین ہے، بہت سنجیدہ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس واقعے کے اندر آپ دیکھیں حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں. حقائق کیا ہیں؟
یہ دشمنوں کا شروع سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور مدینہ کیا تھا اس وقت؟ یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا، تجارت کا گڑھ تھا، وہ یہودی چھائے ہوئے تھے وہاں، لہٰذا ان کو کیسے برداشت ہوتا کہ باہر سے آنے والے لوگ یہاں چھا جائیں؟ اب ظاہر ہے کہ ان کو یہودیوں کو جو نقصان ہوا اور انتقامی جو جذبہ جو آگ تھی ہر وقت اس بات کی کوشش میں تھے، تو زخم خوردہ جو ہے جاہلیت کا جو دور تھا اس کی یہ خواہش تھی کہ انتقام لیا جائے اور ایک دن میں انتقام لے لیا جائے۔ وہ ظاہر ہے کہ وہ ختم نہیں ہوا تھا، وہ جو انتقامی ان کا جو جذبہ تھا، انتقامی جو وہ کمپین وہ چلا رہے تھے، سارے واقعات بھرے ہوئے آپ احادیث کی کتابوں میں پڑھیں کہ کس کا شخصانہ تھا یہ سب کچھ، اتنی جو شہادتیں ہوئی ہیں، کس نے اللہ اکبر باہم جو فسادات ہوئے ہیں اس کے پیچھے کون کار فرما تھا؟ عبداللہ بن سبا، سب جانتے ہیں، یہ سبائی گروہ تھا جس کی پوری کوشش اور خواہش تھی، یہودی رہتے ہوئے اس نے جب اپنا کام پورا یہ نہیں کر پایا تو اس نے منافقت کا لبادہ اوڑھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس نے اسلام قبول کیا، منافق بن کے اس نے کام کرنا شروع کیا۔ سب کو معلوم ہے، ہر صاحب علم اس بات کو، ان واقعات کو جانتے ہیں۔ تو میری عوام سے گزارش ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے کہ ہم اور آپ بہت سنجیدہ دین کے حامل ہیں، ہمیں جو دین ملا بہت سنجیدہ دین ہے، اس میں بازارو لینگویج استعمال کرنا، کسی کو گالیاں دینا، کسی کو لان تان کرنا، کسی کو کافر کہنا، دین کا یہ مزاج نہیں ہے۔ یزید پہنچ گیا جو اس کا مقام تھا، ہمارا آپ جج نے وہ چلا گیا، بدبخت، باطل تھا، وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا۔ کون شخص ایسا ہوگا جو اس کو نعوذ باللہ اس کی تائید کر سکتا؟ اس کی دیکھیں کیا نسبت ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، کیا نسبت ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا تذکرہ کرنا بھی شاید ظلم ہے، اپنا وقت ضائع کرنا، اپنی زبان کو گندی کرنا، کیا دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مناسبت؟ زمین کو آسمان سے کیا مناسبت؟ تو بہرحال اس واقعے کے اندر جو پیغام ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں ناظرین، پوری امت کے نام۔ آج دیکھیں، میں نے ابھی عرض کیا کہ واقعی کربلا کے اندر، اس شہادت کے اندر جو سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا پیغام امام علی مقام نے جو ہمیں دیا ہے پوری امت کو، پوری رہتی دنیا تک آنے والی انسانیت کو، کیا پیغام؟ کہ ایک مسلمان ظلم کا مؤید نہیں ہو سکتا، مظالم کی تائید نہیں کر سکتا ایک مسلمان۔ آپ دیکھیں، اب اس کو سامنے رکھیں اس پیغام کو، اور ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کہاں سے حسینی ہیں۔ انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، گھریلو، بیرونی، کتنے مظالم کا سلسلہ ہوتا ہے، اور ہم کہاں ظلم کا، اللہ اکبر، کون سا ایسا وقت ہوتا ہے یا لمحہ ہوتا ہے کہ جب ہم ظلم کی تائید نہیں کرتے؟ پوری دنیا میں آج دیکھ ظلم ہو رہا ہے، مظلوم پس رہا ہے، کمزور پس رہا ہے، ظالم دندناتے پھر رہے ہیں، اور ہر شخص ظالم کا مؤید بنا ہوا ہے، تائید کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا پھر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں۔ قربان جائیے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلت اور کثرت کی پرواہ نہیں کی۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ مدینہ سے چلے تھے تقریباً 400-500 لوگ تھے آپ کے ساتھ، کم ہوتے ہوتے 72 بچ گئے، 72 یا 75، اور مقابل میں ابن زیاد کی فوج دیکھیں کتنی بڑی تعداد تھی، 10,000، 20,000۔ اب بلانے والے کو لوگ کون تھے؟ 22,000 ایک روایت کے مطابق خطوط آئے تھے، کوفیوں نے خط لکھے تھے کہ آپ تشریف لائیے، ہم آنکھیں بچھائیں گے، ہم آنکھیں بچھائیں گے، آپ تشریف تو لائیے۔ پھر آپ نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اندازہ لگاؤ، جائزہ لو واقعات کا، یہ سچے لوگ ہیں۔ بہرحال پورا واقعہ آپ بار بار سن چکے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ امام علی مقام نے حق و باطل کے لیے، باطل کے خلاف جو معرکہ سر انجام دیا، جو معرکہ ہوا، آپ نے قلت کثرت اسلحے کی کوئی فکر نہیں کی، کوئی فکر نہیں۔ آپ کیا چاہتے؟ تبھی میں بارہا اس لفظ کو ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ کو جاہ و حشمت نہیں چاہیے تھا، آپ نواز رسول تھے، دنیا کیا چیز تھی آپ کے لیے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ جو اللہ اکبر، جو ہستی نوجوانان جنت کے سردار، بھلا پوری دنیا، پوری کائنات کی وقت اس کے سامنے کیا ہے؟ ایک ذرے سے بھی زیادہ نہیں۔ کیا دنیا کی حیثیت، دنیا کی محلات، دنیا کی کا عیش و آرام، کیا کچھ ہے؟ یہ چند روزہ زندگی ہے۔ تو امام علی مقام، اللہ اکبر، اتنی بڑی ہستی،
بڑا آپ کا ویژن اتنا چھوٹا ہو، نہیں ہو سکتا، آپ کا ویژن تو بہت ہائی تھا، اور جو آپ کا ویژن تھا اللہ پاک نے عطا فرما دیا آپ کو، جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس واقعے کی روشنی میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا جانے انجانے میں کیا ہم بھی یزیدی تو نہیں ہو گئے، ظالموں کا ساتھ دے کر مظالم پر خاموشی، مجرمانہ خاموشی اختیار کر کے کیا ہم بھی اللہ اکبر انجانے میں یزیدی تو نہیں بن رہے، کیا ہم واقعی حسینی ہیں؟ آج کتنی باتیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں زبانی جمع، ہر آدمی کا دعویٰ یہ، ہر شخص کا کہ میں تو حسینی ہوں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کیا واقعی آپ حسینی ہیں؟ کیا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی کردار تھا جو ہم نے اور آپ نے اپنایا ہوا ہے؟ کیا آج ہم ظلم کا ساتھ نہیں دیتے؟ کیا ہمارے گھروں میں آج بچیوں پر، بیویوں پر مظالم نہیں ہوتے؟ ان مظالم پر ہم خاموش تماشائی نہیں بنے ہوتے؟ ہمارے یہاں دیکھیں اللہ اکبر، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ کتنے مظالم ہو رہے ہوتے ہیں، مظلوم پس رہے ہیں، قدم قدم پہ ظلم، ایک ظلم کا بازار ہے، قدم قدم پہ ہر شخص، ہر زبردست زیر دست پہ ظلم کر رہا ہے الا ماشاء۔ تو آج اس بات کی جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اگر ہم واقعی حسینی ہیں، اگر واقعی ہم حسینی ہیں تو ہم دیکھیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقصد، اس کے علاوہ کوئی مقصد آپ کا نہیں تھا کہ آپ اپنے اور اپنے بعد آنے والے لوگوں کی اصلاح چاہتے تھے، معاشرے کی، اسلامی انسانی معاشرے کی اصلاح چاہتے تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا پیغام دینا چاہتے تھے کہ اللہ کے بندو اگر حسینی بننا ہے تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کو لے کے چلو، یہ پیغام ہے دعوت و تبلیغ کے لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت تک کے لیے۔ حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد رکھیں، کوئی شخصی واقعہ نہیں ہے، یہ قیامت تک آنے والے تمام تحریکات کا یہ سرچشمہ ہے، یہ منبع یہ واقعہ، جتنی تحریکیں قیامت تک ہوں گی اس کے لیے سرچشمہ ایک پیغام دیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہمیں اس بات کی بڑی سخت ضرورت، واقعی ہمارا اگر ذرہ برابر بھی تعلق ہے اصحاب بیت سے، اہل بیت سے، اصحاب شہداء کربلا سے، اگر واقعی ذرہ برابر بھی طاقت ہے، اگر ہماری عقیدت کا دعویٰ اگر ہے، یہ دعویٰ کلیم اگر ہے تو اس کلیم پر دلیل دینی ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟ ثبوت کیا ہے؟ پروف کیا ہے؟ اسلام آپ سے پروف مانگتا ہے۔ اس واقعے کے اندر پیغام دیا گیا ہے کہ اے لوگو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو کرتے رہو، اچھائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے لوگوں کو روکتے رہو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے، علی اصغر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ آپ اندازہ تو لگائیں کہ اللہ کے دین کے سامنے، اسے کہتے ہیں دین سے محبت، نانا جان کی اس دین کو بچانا، جس انداز سے امام حسین علی مقام نے اس دین کی آبیاری کی ہے، اپنے نانا جان کے دین کی ہے کوئی ایسی مثال پیش کر سکے؟ پورے خاندان کو داؤ پہ لگا دی، یہ انہی کی شایان شان۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی اس واقعے سے ہمیں تھوڑا سا بھی تعلق ہے، نسبت اگر اہل بیت سے ہے، تو اپنا ہم جائزہ لیں، اپنے قرب جوار کا جائزہ لیں کہ کہیں میرے ہاتھوں سے کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا، کہیں کسی ظالم کے لیے میری طرف سے تائید تو نہیں ہو رہی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصر اخاک ظالما و مظلوما، اے لوگوں اپنے بھائی مظلوم کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم ہو، اپنے بھائی مظلوم کی مدد کیا کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی تائید تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ ہمیں مظلوم کی تائید کرنی چاہیے، مظلوم کی نصرت کرنی چاہیے، مظلوم کے ساتھ ہیلپ اور مظلوم کی تائید کرنی چاہیے، لیکن ظالم کی مدد ہم کیسے کریں؟ ظالم کی مدد کیسے ہو؟ ظالم کی تائید کیسے ہو؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی تائید، ظالم کے ساتھ نصرت یہ ہے کہ اس ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لو، اس سے ظلم نہ ہونے دو، اس کے ہاتھ کو پکڑو، اس کو ظلم سے روکو، یہ ظالم کے ساتھ تائید ہے، ظالم کے ساتھ نصرت ہے۔ کتنے ہم میں سے لوگ آج ہیں، ہر گھر کی کہانی ہے، کسی نہ کسی پہ ظلم ہو رہا ہے۔ ہمارے ملکوں میں آپ چلے جائیں، مظالم کی ایک لمبی داستان ہے، غریب پس رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، تماشائی بنے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ، راستوں میں کسی مسلمان کو کسی کو پکڑ کے مارا جا رہا، لوگ بچانے کے بجائے فلمیں بنا رہے ہیں، اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، 200 لوگ کر 2 آدمی 2 ظالم کو
بھگا نہیں سکتے، ایک بندے کو نہیں بچا سکتے. تماشا بنا ہوا ہمارے ملکوں میں کہ کسی کی جان جا رہی ہوتی ہے اور ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں کس طریقے سے تڑپ تڑپ کے کوئی مر رہا ہو. آپ اندازہ لگائیں جب امت کے اندر ایسے لوگ ہوں گے اس امت کو صلاح و فلاح کیسے مل سکتی. علماء نے لکھا ہے کہ بڑی سی بڑی حکومت کفر سے چل سکتی ہے، ظلم سے نہیں. ظلم اللہ کو بالکل نہیں پسند نہیں ہے. ان اللہ لا يحب الظالم، اللہ پسند نہیں کرتے ظلم کو اور ظالموں کو. آج اس بات کی ضرورت ہے ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے میں دو کردار دیا گیا، ایک کردار یزید کا تھا، ایک کردار امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. یہ دو کردار آپ کے سامنے قیامت تک کے لیے یہ ضرب المثل بن گئے یہ دونوں کردار. اگر آپ نے ظلم کا ساتھ آپ دے رہے ہیں، آپ جتنے چاہے آپ دعویٰ کر لیں حسینی ہونے کا، آپ حسینی نہیں ہو سکتے. ہاں الحمدللہ اگر آپ کی عادت میں آپ کی اگر یہ صفت آپ کے اندر یہ صفت آ گئی ہے، اس صفت سے آپ متصف ہو گئے ہیں واقعی کہ آپ کو ظلم کو دیکھ کے واقعی درد ہوتا ہے اور اپنی امکانی جتنی حد ہے آپ کی اس حد تک آپ کوشش بھی کرتے ہیں ظلم کو روکنے کی، حکمت کے ساتھ آپ کوشش کرتے ہیں. آپ کے پاس جتنے سورسز ہیں اب اس کو استعمال میں لاتے ہیں. پھر اپنے ذاتی نفع نقصان کی آپ فکر نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے مجھے نقصان پہنچے کوئی بات نہیں. آج کتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے دیکھیں پوری امت کا الا ماشاءاللہ. آج ہم اپنی ذاتی منفعت کو، ذاتی نفع کو ترجیح دیتے ہیں ملت کے مفاد پر، ملت کے نفع پر، کہ امت جائے باڑ میں، امت سے کیا لینا دینا ہمیں، امت کا ہو جائے نقصان، میرے قبیلے میرے علاقے کا لوگ، میرا اپنا فائدہ ہو جائے، مجھے کیا بچ رہا ہے، مجھے کیا مل رہا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ ایسی جب ذہنیت ہو جائے گی ہم کیسے حسینی بن سکتے ہیں. صرف زبانی دعویٰ، صرف زبانی جمع خرچ. اللہ پاک کے یہاں صرف زبانی جمع خرچ نہیں مانا جاتا، قابل قبول نہیں. دیکھیں دو لفظ استعمال کرتے ہیں، میرے استاد کہتے تھے ایک اسلام اور ایک ایمان. ایمان دعویٰ ہے، عقیدے کا نام ایمان، اور اس ایمان پر دلیل کیا ہے؟ اسلام ہے. آپ اللہ پاک سے کتنی محبت کرتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کے لیے کوئی پیمانہ نہیں، کوئی مشین آج تک نہیں آئی کہ اس محبت کے اس پیمانے کو کوئی بتا سکے کتنا. اس کے لیے عملی طور پہ ظاہر کا اعتبار کیا گیا کہ آپ کی ظاہری زندگی کتنی سنت کے مطابق ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا کیا ریشو ہے آپ کی زندگی میں، کتنی فیصد ہے فرما برداری، اسی کے مطابق اندازہ یہی کسوٹی بنے گی محبت کو ناپنے کا، عظمت کو ناپنے کا. یہ جتنی زیادہ آپ کی زندگی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی، اللہ پاک کی فرما برداری ہوگی، یہ بتائے گی کہ آپ کتنے متوالے ہیں اور کتنے شیدائی ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے یہاں صرف زبانی جمع خرچ. اب محرم کا مہینہ آیا نا، اب 10 تاریخ کے بعد ہم بیک ٹو نارمل ہو جاتے ہیں، ختم ہو گیا سارا سلسلہ. اب نماز بھی غائب، روزہ بھی غائب، اب بالکل ہم بخشائے ہو گئے، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، انہیں میں شریک کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں پوچھ رہی ہوں کہ صبح کا روزہ ہے کل کا روزہ نا؟ ٹھیک ہے عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ. اچھا میں نے دیکھیے ابھی عرض کیا ہے کہ اصل جو روزہ ہے 10 کا ہے اور ایک ساتھ میں ملانا ہے 9 کا یا 11 کا. تو جن لوگوں نے آج کیا ہے عاشورہ، جن کے یہاں ہے جیسے پاکستان میں ہے یا انڈیا میں ہے، جہاں بھی لوگ آج اگر عاشورہ کر رہے ہیں تو کل کا روزہ رکھ سکتے ہیں ملا کے آج کے روزے کے ساتھ. آج 10واں اگر جن کے نزدیک ہے، لیکن جن لوگوں کے نزدیک آج 11 ہے، کل 10واں تھا عاشورہ کا دن، تو ان کے لیے تو یہ روزہ اب ختم ہو گیا. اب یہ ہے کہ روزہ آپ نفلی روزہ جب چاہیں رکھیں، روزے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن عاشورہ کے حوالے سے عاشورہ کی نسبت سے اب روزہ نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کل عاشورہ منا لیا ان کا آج روزہ مکمل ہو گیا. اب یہ کہ 13, 14, 15 ایام بیز ہے، اس میں آپ روزہ رکھیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ ہر مہینے، اسلامی مہینے کے اندر 3 جو ایام بیز جنہیں کہا جاتا ہے اس میں آپ روزہ رکھا کرتے تھے. تو اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ایام بیز میں آپ رکھ لیں، اور جب چاہیں آپ روزہ رکھیں، لیکن یوم عاشورہ کی نسبت کے سے اب روزہ نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے میں بارہا عرض کر رہا ہوں، ان لوگوں کے لیے جن کے یہاں آج کل عاشورہ کا دن تھا، یعنی 10ویں تاریخ تھی، آج 11ویں ہے، تو 9-10 ہے یا 10-11 ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ میری بہن.
اللہ کریم آپ کو بہت جزا خیر عطا فرمائے۔ بہت سے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں لوگوں کو نہیں پتہ ہوتے، اور پھر ہم زحمت بھی گوارا نہیں کرتے، چونکہ کالیں جب آتی ہیں نا لوگ بتا رہے ہوتے ہیں آپس میں بھی، کسی نے کسی کو کچھ بتا دیا، کسی نے کسی کو کچھ بتا دیا۔ تو میری بارہا گزارش تھی، آج بھی گزارش کر رہا ہوں، میں اپیل کر رہا ہوں کہ دیکھیں مسائل علماء سے پوچھا کریں، مسجد کے ائمہ سے پوچھا کریں، مسائل علماء سے پوچھا کریں۔ جس طریقے سے ہر فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں، گھر کے اندر مسئلہ ہو بلڈنگ کا، کنسٹرکشن کا، آپ بلڈر کو بلاتے ہیں، اس سے مشورہ لیتے ہیں۔ کبھی آپ گھر کو بلڈنگ ورک دکھانے کے لیے کبھی آپ سولیسیٹر کو نہیں بلاتے، کبھی ڈاکٹر کو نہیں بلاتے۔ تو ہر فیلڈ سے متعلق لوگ ہیں نا، ان سے متعلق جو چیز انہی سے آپ پوچھیں تو اس میں فائدہ ہے، ورنہ لوگ ایک دوسرے کو مسائل بتا دیتے ہیں، پھر غلط مسئلے کو آگے فارورڈ ہو جاتا ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو بہرحال ناظرین عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو مہینہ ہے نا محرم الحرام کا مہینہ، اب بھی اشہر حرم میں سے یہ مہینہ کی جو عظمت ہے، اور مہینے کے حوالے سے اب ایسا نہیں کہ اب جو ہے ساری رحمتیں برکتیں اب سمٹ گئیں، اب کچھ بھی نہیں ہے، اب ختم ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نمازیں باقی ہیں، آپ نماز پڑھیں، آپ دعائیں کریں، آپ دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان حضرات کی سیرت کو پڑھیں۔ آج بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں دیکھیں دنیا کے حوالے سے بے شمار کالر ہیں، اچھا کالر ہمارے ساتھ ہیں، جی انہیں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن۔ ہاں جی کیسا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ حضرت امام علیہ السلام کی جو ختم دلاس ہیں کہ بیکاز کے شہید کے لیے تو کوئی ختم وغیرہ نہیں ہوتا، مجھے صحیح پتہ نہیں۔ تو دوسرا آج ادھر تھی 10 محرم یو کے میں کہ ہو گئی ہے کل۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں، بہت شکریہ میری بہن۔ اچھا پہلا جو سوال تھا آپ کا میری بہن، امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر ہم سب کے ماں باپ فدا ہوں، قربان ہوں، ان کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے کہ ان کے نام پر ختم۔ دیکھیں ختم کو جو لفظ ہے نا، جسے ہم لوگ ایصال ثواب کہتے ہیں، تو ایصال ثواب تو بہت اچھی چیز ہے، اور ایصال ثواب کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ دیکھیں اسلام نے جس بات کو، جن احکام کو جس درجے میں رکھا ہے نا، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جس بات کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے بیان کیا ہے، جس درجے میں اس کو رکھ، اسی درجے میں اس کو رکھیں، تبھی وہ عبادت بنتی ہے۔ اپنی طرف سے ہم نے کمی بیشی کی، اس میں اضافہ کر دیا یا یہ کمی کر دی، یا اس کے کوئی چیز متعین نہیں تھی، ہم نے اپنی طرف سے کسی قسم کی تبدیلی اگر ہم نے کی نا، تو پھر وہ عبادت نہیں بنتی، وہ بدعت بن جاتی، وہ عمل جو بدعت بن جاتا ہے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم پورے سال ہم دعائے خیر کرتے رہیں، جب بھی ہم نماز پڑھیں، میں نے بارہا عرض کیا ہے، سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھ کے، اول درود شریف پڑھ کے ہم ان کے لیے ایصال ثواب کریں کہ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں ہم سب کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے، یا اللہ ان کے شایان شان آپ ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ ہاں آج کے دن بھی آپ کر سکتی ہیں، قرآن مجید تھوڑا سا پڑھ کے، جتنی آپ حشاش بشاش ہو کے ریلیکس ہو کے تلاوت کر لیں، تلاوت کرنے کے بعد آپ ایصال ثواب کر دیں۔ اور صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں، بلکہ مجھے بہت سخت تعجب ہوتا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آتا ہے کہ تو آپ کے بڑے بھائی کا تذکرہ ہم نہیں کر پاتے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حالانکہ آپ بھی نواسہ رسول تھے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صاحبزادہ تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ، ان کا ذکر خیر بہت کم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی شہادت ہوئی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت ہوئی ہے۔ تو جب بھی آپ قرآن پڑھیں، شہدائے کربلا، شہدائے اسلام، سب کو شامل کریں اپنی دعاؤں میں کہ اللہ۔ آپ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں ہم اور آپ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، اسلام نے ہمیں تعلیم دی، ادب سکھایا ہے کہ آپ سب کے لیے دعا کیا کرو، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم جو دعا کرتے ہیں نا، ہماری دعا سنت کے مطابق ٹھیک ہے ہمیں کرنی چاہیے، لیکن یہ وہ ہستیاں، ان کا مقام پہلے سے اتنا بلند و بالا ہے کہ ہماری دعاؤں سے یا ہماری ان کی بڑائی بیان کرنے سے، یا خدا نہ خواستہ کوئی شخص، کوئی بدبخت ان کی تنقیص کرے، گستاخی کرے، کسی کی گستاخی کرنے سے، یعنی آسمان پر کوئی اگر تھوکتا ہے، اسپٹ کرتا ہے، تو وہ تھوک اس کے منہ پر آتا ہے، اس کے منہ پہ آ کے گرتا ہے، تو ہم کیا ان حضرات کے مقام کو بیان کریں؟ کال ہے تو ہاں بہت اچھی بات ہے میری بہن، خود کریں، بچوں کو بٹھائیں، بلکہ ایسے موقع پر ہمیں بیٹھنا چاہیے گھر میں، بچوں کو بٹھا کے بڑوں کی ذمہ داری کی بتائیں، شہداء اسلام کے حوالے سے قرآن کی تلاوت کریں بیٹھ کے۔ اچھا آپ نے پوچھا کہ 10 میری بہن، کچھ لوگوں کے ہاں، زیادہ تر لوگوں کے ہاں آج 10 ہے، 11 ہے، اور کچھ لوگوں کے ہاں آج 11 بھی، آج 10 ہو سکتا ہے۔
تو آپ جو بہتر چاہے آپ عمل کر لیں، اللہ کریم قبول فرمائے. انشاءاللہ پھر ویڈنسڈے کو ملاقات ہوگی. رحمان کی رحمت میں اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.